غصے سے ممانعت، اسلام میں غصے سے ممانعت، چونکہ میرے خیال میں کل حدیث عائشہ بہن نے پیش کی ہے، اور تو آج ہم 16ویں نمبر حدیث پیش کر رہے ہیں شرح اربعین نوویہ سے۔ عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے، ان رجلا، ایک شخص نے، قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اوصنی، مجھے وصیت فرمائے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ فردد مرارا، پھر اس نے اپنی بات کئی بار دہرائی۔ قال لا تغضب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے فرمایا وہ غصہ نہ کیا کرو۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں کئی احکام اور فوائد وارد ہوا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی کو دیکھ کر، اس کی حیات، اس کی کیفیت کو دیکھ کر وصیت فرماتے تھے، اس کے احوال کو ملاحظہ فرما کر اس کے مطابق اس آدمی سے وصیت کرتے تھے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی بار کئی لوگ آئے جنہوں نے وصیت یا نصیحت کی طلب کی، تو آپ نے مختلف لوگوں کو مختلف نصیحت فرمائی، مختلف وصیت کیا۔ ان میں سے ایک یہ صحابی بھی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر نصیحت اور وصیت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو بار بار غصہ نہ کرنے کی تاکید فرمائی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غصہ ہر برائی کا جڑ ہے، اور غصے سے بچنا نیکی کی اساس اور بنیاد ہے۔ اگر ہم غور کریں تو غصے کی بنیاد پر ہی ہم گالم گلوچ، تہمت، کسی سے قطع تعلق، طلاق، خلا یا ناحق قتل ہے، یہاں تک کہ لڑائیوں میں، خاندان، قبائل میں، ملکوں میں، یعنی نہ ختم ہونے والی دشمنیاں بھی، ان سب کی بنیاد کیا ہے؟ در حقیقت وہ غصہ ہی ہوتا ہے۔ اگر انسان شروع میں غصے سے رک جائے تو بہت ساری برائیوں سے، بہت ساری مشکلات، مسائل، خاندانی مسائل، نجی مسائل، علاقائی مسائل، قومی مسائل، قبائل کے آپس میں کے مسائل، اور اپنے خاندان میں ایک دوسرے کے ساتھ مسائل سے بچ سکتا ہے۔ اس لیے غصے کو تمام برائی کی جڑ، خصوصاً جو آپس کی تعلق داری میں جو پھوٹ ڈالنے والی چیز ہے، اس کی اصل بنیاد غصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں اس بات کی تلقین کی ہے اپنی امت کو کہ اپنے اندر بہتر اخلاق پیدا کرے، حلم، بردباری، صبر اور تحمل، اور خود پر کنٹرول رکھنے کی کوشش کرے، اور اپنی قول و فعل کے ذریعے، یعنی غصہ یا قول کے ذریعے ہوتا ہے یا فعل کے ذریعے ہوتا ہے، تو ان چیزوں کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اگر بندے کو توفیق مل جائے اور جب بھی اس سے غصہ آئے تو وہ اپنی غصے پر کنٹرول کر کے اعلیٰ اخلاق اور ضبط کا مظاہرہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے، ان کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے کنٹرول کرنا جو سکھایا ہے امت کو، در حقیقت ہم غور کریں تو ایک بہادر آدمی ہی اپنے غصے پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالسُّرْعَةِ وَإِنَّمَا الشَّدِيدُ مَنْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ، تم میں سے بہادر وہ نہیں ہے جو بہت جلد غصے میں آ جاتا ہے، بلکہ وہ بہادر وہ ہے غصے کی حالت میں وہ اپنے آپ پر، اپنی نفس پر کنٹرول رکھے۔
وہ بہادر ہے۔ غصہ آنے کی صورت میں غصہ انسان کو ہر حالت میں کوشش کرنا چاہیے اس پر کنٹرول رکھے، کیونکہ غصہ ایک فطرتی چیز ہے، قدرتی چیز ہے، انسان غصے کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن جب غصے پر جو چیز غصے پر آمادہ کرے تو انہیں چاہیے کہ اس کو کنٹرول کرے۔ غصے کے علاج میں یہ بھی آیا ہے کہ جب بھی کوئی غصے کا شکار ہو یا اس کو غصہ آئے تو اگر وہ کھڑے ہو تو بیٹھ جائے، اگر وہ غصے کی حالت میں ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور وضو کرے، اور اسی طرح اگر بیٹھا ہوا تو وہ تھوڑا سا لیٹ جائے۔ یہ عام باتیں وارد ہوا ہے کہ اس سے اس کے اندر جو غصہ ہے وہ ٹھنڈ ہو جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی قرآن مجید میں، جنہیں زمین و آسمان کی چوڑائی سے بڑھ کر بڑی جنت کی خوشخبری سنائی، اس طرف بلایا، ان کے بارے میں ان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے والکاظمین الغیظ، اور وہ مومن لوگ وہ لوگ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے اچھائی کرنے والوں سے محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے غصے کے معاملے میں انسانوں کی 3 قسم ہے۔ ایک تو یہ ہے وہ اس حد تک غضبناک ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی شعور کھو دیتے ہیں اور انہیں اپنے قول و فعل کا احساس اور شعور نہیں رکھتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات کو اتنا بڑا کر جو ہے پیش کرتے ہیں، وہ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ میرا دل پاک ہے، میرا دل صاف ہے، اس لیے میں منہ پر سب کچھ کہہ دیتا ہوں۔ یہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی صفت نہیں ہے، یہ مومنین کی صفت نہیں ہے، یہ اسے جو ہے نا وقاحت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذیء، مومن جو ہے نا لعن طعن گالم گلوچ کرنے والے اور بےہودہ باتیں کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ مومن کی صفت یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں میں منہ پر سب کچھ کہہ دیتا ہوں، اس کی جو ہے نا آپ اس کی خود کو جو ہے نا صحیح اور یعنی دل کا پاک کہہ کر جو ہے نا سامنے جو ہے نا اس کا سب کچھ یعنی عزت خراب کرے، اس کے بارے میں سب کچھ کہہ جائے، بعد میں کہے میرا دل صاف ہے، یہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ اور جب انسان کو مسئلہ غصہ پہ ہو جائے یا غصہ آ جائے تو اس وقت اس کو چاہیے کہ اس کو کنٹرول کرے اور مناسب انداز میں اس مسئلے کا، اس ایشو کا حل نکالے۔ اگر غصہ دنیائی اسباب میں ہے تو اس وقت قابل مذمت ہے، لیکن اگر غصہ دینی معاملات میں ہے، شرک میں ہے، بدعات میں ہے، تو اس وقت غصہ ہونا جائز ہے۔ وہ غصہ اللہ کے لیے ہے، اللہ اس غیرت کو پسند فرماتا ہے۔ جس طرح جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، واپس تشریف لائے تو انہوں نے بنی اسرائیل میں بچڑے کی عبادت شروع کی تھی تو آپ غضبناک ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذات انوات ہونے کے بعد جب وہاں اس شجر سے اس درخت کے سامنے سے گزرے تو بعض صحابہ نے جو نئے نئے اسلام آئے تو انہوں نے کہا ہمیں بھی کوئی ذات انوات بنا دے، تو آپ غضبناک ہو گئے۔ تو جب اللہ کے لیے ہو، جب اللہ کی حرمت پامال کر رہے ہو، دین کی حرمت پامال کر رہے ہو، اس وقت کا غصہ بھی ایک قسم کا عبادت ہے، لیکن اس میں بھی غصہ ایک حد تک ہے، اس میں کسی کو مار دینا یا کسی کی جان لینا نہیں، بلکہ انہیں تنبیہ کر کے دین کی طرف، اسلام کی طرف بلانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نفس پر کنٹرول رکھنے کی، ہمیں اپنے اندر اخلاق حمیدہ پیدا کرنے کی اور برائی سے اور برے اخلاق سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں میں ختم کرنے سے پہلے غصے سے متعلق ایک مسئلہ جو عموماً درپیش رہتا ہے اس کے بارے میں ایک وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ غصے کی حالت میں طلاق یا ہوا طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو اس کا اصل جواب تو یہ ہے کہ انسان غصے کی حالت میں ہی طلاق دیتا ہے، ظاہر بات ہے، وہ خوشی میں تو کوئی طلاق نہیں دیتا ہے،
لیکن یہاں پہ علماء نے فرق کیا ہے کہ غصہ ایسی حالت میں نہ ہو کہ یہ اسے اپنا شعور نہ ہو، مکمل طور پر وہ شعور سے خالی ہو چکا ہو، تو وہاں علماء نے گنجائش دی ہے۔ لیکن عام طور پر ہم غصے میں جب جگہ ہوتے ہیں، غصے کا شکار ہوتے ہیں تو لوگ طلاق دے دیتے، بعد میں وہ پشیمان ہوتا ہے اور آ کے کہتے میں نے غصے کی حالت میں دیا تھا، ہیلے بہانے کرتے، تو ظاہری بات ہے غصے کی حالت میں ہی طلاق دیتے ہیں۔ اور اسی لیے اسلام نے غصے پر کنٹرول کرنے کی اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی تلقین کی، تاکہ غصے کی وجہ سے کسی کے گھر برباد نہ ہو، کسی کے بچے برباد نہ ہو، خاندانوں کے آپس میں جو ہے نا درار نہ پڑے، اور لوگوں کی جو ہے گھر ہے وہ محفوظ رہے، سلامت رہے۔ اس لیے اگر جو آدمی اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کرتا ہے، اس کو سب سے بڑی سزا، اس مسئلے کے اس کے غصے کا سب سے پہلا شکار اس کے اپنے گھر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں طلاق کے جتنے بھی مسائل ہیں ان میں سے سب سے زیادہ میاں بیوی میں سے ایک کا اپنے غصے پر کنٹرول نہ کرنا یہی وجہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے خصوصاً میاں بیوی کے تعلق میں اپنے گھر کے معاملات میں کوئی کبھی تغافل سے نظر انداز کیا کرے۔ عربی میں ایک مثال ہے کہ تغافل کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے، اور آپ کی زندگی کا نصف حصہ، نصف معاملہ تغافل پر ہوتا ہے۔ یعنی کبھی ایسا کرے نہیں دیکھا ہے، کبھی دیکھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے، بس اس کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ لہذا بات پر غصہ کرنے کی بجائے کبھی درگزر کر دے، کبھی عام سنیان کر دے، کبھی نظر انداز کر دے، اس سے گھر جو آباد رہتا ہے، معاشرہ آباد رہتا ہے، تعلق برقرار رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو غصے سے بچنے کی اور دنیاوی معاملات میں غیرت دکھانے کی، اور دنیاوی معاملات میں ہمیں برداشت کرنے کی، اور جب بھی غصہ آئے تو سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے ٹھنڈے پانی پینے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی، اور ہمیں خود پر کنٹرول رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔